عربی میں اور انگریزی میں 11 سال کی عمر سے شاعری بھی کرتا آ رہا ہوں اور موسیقی بھی، اس لیے کہ میں صرف شاعر نہیں بلکہ موسیقار، گلوکار، اداکار، کہانی نویس اور فلموں کے لیے اسکرپٹ، ویڈیو بنانا، یہ سب کام بھی کرتا ہوں اپنے پیشے کے علاوہ، جو ڈرمٹولوجسٹ ہے۔ اور ڈرمٹولوجسٹ اور شاعری کے درمیان بھی ایک تعلق ہے، اس لیے کہ ڈرمٹولوجسٹ کا جو کام ہے، منشا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دنیا کی خوبصورتی کی حفاظت کرنا، تو خوبصورتی پہ شاعر لکھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو جوان رکھنا، یہ دونوں ہمارا کام ہے۔ 1970 پہ میں کراچی چلا گیا تھا ڈاؤ میڈیکل کالج MBBS کرنے کے لیے۔ تو اس ٹائم تک یہی ہے کہ ہمارے ملک امارات میں اور باقی خلیجی مملکت میں ایسا کوئی باشندہ نہیں ہے جو کہ اردو سمجھتا یا بولتا نہیں ہو۔ تو اس لیے اردو سمجھتا اور بولتا میں پہلے سے تھا، مطلب کراچی جانے سے پہلے۔ جب کراچی چلا گیا تو اس میں ہم نے دو چیز اور اضافہ کر لیا۔ میں اردو نہ خالی بول یا سمجھ سکتا ہوں بلکہ پڑھ اور لکھ بھی سکتا ہوں، فرسٹ ٹائم ہے ہندوستان۔ تو یہ 1984 کی بات ہے۔ تب تک میں اردو کا شاعر نہیں تھا۔ جب میں حیدرآباد گیا تو وہاں پہ اپنا ایک بیوی کے ساتھ، جو ہماری دوسری بیوی وہ حیدرآباد سے، ان کے ساتھ میں ہنی مون پہ نکلا۔ تو پہلے بائی پلین میں حیدرآباد سے بنگلور گیا، اور بنگلور سے اوٹی ہمارے کو جانا تھا ہنی مون کے لیے، تو وہ ہم بائی بس گئے تھے۔ جب بس سے گئے تھے تو ایک اسٹاپ آیا جو بیچ میں، اس جگہ کا نام ہے میسور، اور وہ بہت ہی مشہور جگہ ہے یہ ٹیپو سلطان کی وجہ سے جو حکمران تھے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ٹیپو سلطان کا مزار دیکھنا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا بالکل دیکھنا چاہیں گے۔ تو وہ ہم کو وہاں لے جاتے ہیں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو مسلمان حکمران اپنے اپنے بلبوتے پہ مشہور ہیں، یعنی ٹیپو سلطان اور حیدر علی۔ نہ باپ اپنے بیٹے کے وجہ سے، نہ بیٹا اپنے باپ کے وجہ سے۔ تو بے ساختہ پہلا شعر اردو میں، اور وہ یہ ہے کہ عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے۔ اور ایک اور شعر ہمارا جو ہے وہ بھی مشہور ہوا اس غزل میں، تو ہم سب کو نظر کرتا ہے، جو سننے والے ہیں، جو نہیں سن رہے ہیں سامعین، جتنے بھی اردو اسپیکنگ لوگ ہیں دنیا میں، ان سب کو یہ شعر نظر کرتا ہوں، یہ مقطع جو ہے کہ فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، ہم سب ایک گل ہیں، یہ دنیا ایک چمن ہے۔ فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے۔ اس دو شعر کے ساتھ میں اردو شاعری میں داخلہ ہو گئی ہماری۔ تو پہلی غزل میں نے حیدرآباد اور بنگلور اور اوٹی اور یہ کیا کہتے ہیں یہ میسور ملا کے وہ پہلی غزل ہم نے کہی ہے۔ لیکن پہلی کتاب ہمارے جو ہے وہ لاہور میں چھپی ہے، اور پہلا مشاعرہ میں نے الحمرہ ہال لاہور میں پڑھا ہے۔ تو مطلب شاعری ہندوستان میں میں نے ابتدا کی، لیکن کتاب اور مشاعرہ میں نے پاکستان میں اس کی ابتدا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے میں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، اور اس دن سے اب تک جو 103 کتابیں ہیں ہمارے اردو شاعری میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ڈاکٹر زبیر صاحب کی ہم نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی تھی بائی کے فون میں اور لنکس میں، یوٹیوب میں بھی، تو کافی خوشی ہوئی، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انیس صابری ہے وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو ہم نے بہت خوشی ہوئی کہ ہم اس کو صوفیزم کو پروموٹ بھی کرنا چاہتے ہیں دبئی کے اندر میں، تو ہم اس کی وجہ سے ہماری کمپنی کے تھرو سے ہم نے اس کے اندر میں حصہ لے کے اس کا اسپانسرشپ لی ہے۔ ہمارا کمپنی کا نام ہے GAD ڈیولپرس ہے، ہمارا انڈیا میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے۔ کمپنی کے ہمارے پارٹنر ابھی میرے ساتھ میں بھی ہیں، عتیق صاحب بھی ہیں، ہمارے ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر بو عبداللہ سر، چیئرمین بو عبداللہ گروپ، میں ان کی کمپنی میں بھی پارٹنر ہوں، ڈائریکٹر بھی ہوں، تو ابھی وہ بھی اس کے اندر میں اسپانسر ہے۔ ہمارا ایونٹ بھائی جو ابھی بتا رہے تھے، انشاءاللہ وہ آنے والی سنڈے کو 13 اکتوبر آنے والا ہے، اور ہماری ڈھیر ساری مبارکبادیں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ اس کو کامیاب کریں، اور ہم GAD ڈیولپرس اینڈ کنسٹرکشنز جو میں اور ہمارے بھائی ہیں، پارٹنرز ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ سکسیسفل رہے، اور ہماری ساری جو بھی خواہش ہیں انشاءاللہ
हर एक जो भी आएगा इंशाल्लाह बहुत लुत्फ मैं उठाएंगे। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले कि जो मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है हमेशा उर्दू को प्रमोट करने का, हिंदी को प्रमोट करने का, तो उसमें पाशा साहब मेरे साथ रहते हैं, वो अब्दुल्ला साहब मेरे साथ रहते हैं। मीडिया पार्टनर्स हैं जिसमें हुकाइक है, रेज न्यूज़ है, रोज़ न्यूज़ है, जुबैदा खानम साहिबा हैं, रऊफ साहब हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप शाना बशाना मेरे खड़े रहते हैं हमेशा, मैं जब भी कुछ करता हूँ यहाँ पर। उसके अलावा हमारे जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे ये वादा करता हूँ कि 13 अक्टूबर 2024 संडे ये एक ऐतिहासिक दिन होगा दुबई के इवेंट्स के हवाले से, जिसमें रईस अनीस साबरी और डॉक्टर ज़ुबैर फारूक को आप सुनेंगे। जो डॉक्टर ज़ुबैर फारूक जो पहले अरेबिक हैं जिन्होंने उर्दू में पोइट्री करी है, 103 किताबें लिखी हैं, हमने उनको इस इवेंट में जो है वो शामिल किया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है एक बार फिर से कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप इस इवेंट में आइए। करामा अल करेरा बिल्डिंग में ये इवेंट 13 अक्टूबर को हम कर रहे हैं। 6 बजे गेट ओपन होगा। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए और इस दुबई पोइट्री फेस्टिवल के सेकंड इवेंट का आप मज़ा लीजिए।